بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے یوٹیوب کی مونیٹائزیشن پالیسی کے بارے میں۔ مونیٹائزیشن پالیسی چاہے یوٹیوب کی ہو یا جی میل کی اور گوگل ایڈسنس وغیرہ کی، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ دوستو، جب ہم کوئی یوٹیوب چینل بناتے ہیں یا ہم کوئی بلاگ بناتے ہیں جس پہ ہم یا کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں، تو اس ویب سائٹ کے بارے میں گوگل کی پالیسی ہوتی ہے کہ آپ ہماری ان شرائط کو پورا کریں، اس کے بعد ہم آپ کی جو ویب سائٹ ہے یا اگر آپ کا کوئی یوٹیوب چینل ہے تو اس پہ ہم لوگ آپ کو ایڈ دیا کریں گے اور آپ اس سے ارننگ کر پائیں گے۔ دوستو، جب ہم چینل بنا لیتے ہیں تو ہمیں ان شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے، اور ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہم گوگل پر اپلائی کر سکتے ہیں کہ اب ہمارے بلاگ، ہماری ویب سائٹ یا ہمارے یوٹیوب چینل کو مانیٹر کیا جائے۔ تو یہ جناب ہمارا چینل مانیٹر ہوتا ہے، ہمارا بلاگ یا ویب سائٹ مانیٹر ہوتی ہے، اور مانیٹر ہونے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوالیفائی کر چکے ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد وہ ہماری اس ویب سائٹ، ہمارے اس چینل یا ہمارے بلاگ پر اپنی ایڈز دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جتنے لوگ اس ایڈز کو دیکھتے ہیں ہمیں اس سے ارننگ ہوتی ہے۔ تو مونیٹائزیشن پالیسی جناب یہ ہوتی ہے کہ گوگل کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو شرائط ہوتی ہیں کہ آپ یہ چیزیں کریں تو آپ مانیٹرنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو مونیٹائزیشن پالیسی کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی 2020 میں یوٹیوب کی مونیٹائزیشن پالیسی یہ تھی کہ آپ کے یوٹیوب چینلز کے سبسکرائبر کم از کم 1000 ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ واچ ٹائم، آپ کے چینل کا ٹوٹل واچ ٹائم 4000 گھنٹے ہونا چاہیے پچھلے 12 مہینوں میں۔ تو ابھی 2021 آنے والا ہے، اس میں دیکھتے ہیں ان کی مونیٹائزیشن پالیسی کیا ہے۔ لیکن میرا اس ویڈیو میں آپ کو صرف یہ بتانے کا مقصد تھا کہ مونیٹائزیشن پالیسی کیا ہوتی ہے، تاکہ جو لوگ نئے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ مونیٹائزیشن پالیسی سے کیا مراد ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے چھوٹے سے چینل کا بھی جناب۔ اللہ حافظ۔